اگر پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہوں جن کے جوابات تلاشنے ہوں، بے چینی ہو، اضطرابی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو، تب کہیں الجھو مت، خود کو سلجھاؤ، اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈو دل میں مچلتے ہوئے سوالوں کے جواب۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو، پھر بالکل پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے ذہن کو الجھانے والے سوالوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کامیاب ہو کر بھی پریشان تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک بہت بڑا کامیاب آدمی جو بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ ایک پارک میں بہت اداس بیٹھا ہوا تھا، اتنا اداس کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ لیکن سچائی یہ تھی کہ اس شہر میں شاید ہی کوئی اس کے جیسا کامیاب ہو۔ تو اس کے بابا بھی پاس ہی ٹہل رہے تھے۔ وہ اسے اداس دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس سے اداس ہونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جب اپنے اداس ہونے کی وجہ اپنے بابا کو بتائی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے اداس ہونے کی زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں اسکول میں تھا تب مجھے لگتا تھا کہ جب میں فرسٹ پوزیشن پر آؤں گا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، تو میں فرسٹ پوزیشن پر آیا، مجھے خوشی ہوئی، لیکن 2 دن بعد سب نارمل۔ پھر مجھے لگا کہ اگر میں اسکول پاس کر جاؤں گا تو میری لائف بہت اچھی ہو جائے گی۔ میں پاس کر گیا، پھر بھی سب نارمل۔ اس کے بعد لگا جب گریجویٹ کر جاؤں گا پھر لائف اچھی ہو جائے گی، گریجویٹ بھی ہو گیا تو پھر بھی لائف نارمل۔ اس کے بعد مجھے لگا جب میں اچھی نوکری حاصل کر لوں گا پھر لائف اچھی ہو جائے گی، پھر نوکری بھی حاصل کر لی، لیکن 2 دن کی خوشی پھر سب نارمل۔ اس کے بعد لگا کہ شاید میری سیلری کم ہے، سیلری بڑھے گی، لیکن سیلری بھی بڑھ گئی، بزنس بھی شروع کر دیا، لیکن اس طریقے سے گھومنے جا ہی نہیں پائے ہیں، پھر بزنس کو گرو کرنے میں الجھ گئے۔ اور ایسی کتنی طرح کی خوشیاں ہیں جن کا میں صرف انتظار ہی کرتا رہ گیا، لیکن وہ کبھی آئی ہی نہیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ خوشیاں اب کبھی نہیں آئیں گی، کیونکہ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی نہیں آئیں تو اب کہاں سے آئیں گی۔ یہ سب سننے کے بعد اس کے بابا اس کی بات سمجھ گئے اور اسے اسی پارک کے پاس ایک باغیچے میں لے گئے جہاں پر بہت سارے طرح طرح کے پھولوں کی لمبی لائن تھی۔ اس کے بابا نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بات کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے ادھر آؤ اور ایک کام کرو، یہ جو پھولوں کی لائن ہے تمہیں ان کے سائڈ سے چلنا ہے اور ان پھولوں میں سب سے اچھا دکھنے والا پھول توڑ کر لانا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس پوری لائن میں تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی پیچھے واپس آ سکتے ہو، آگے دیکھ سکتے ہو اور آگے ہی بڑھ سکتے ہو۔ اب اس آدمی نے پھولوں کی سائڈ سے چلنا شروع کیا، بہت سارے اچھے اچھے پھول ان پھولوں کی لائن میں لگے ہوئے تھے، الگ الگ رنگ اور الگ الگ خوشبو کے۔ تو وہ آدمی جب بھی کسی پھول کو توڑنے کے بارے میں سوچتا تو اسے لگتا کہ شاید آگے ابھی بہت لائن لگی ہوئی ہے، اس سے بھی سندر اور اس سے بھی بڑھیا پھول آگے مل جائیں گے، تو اس لیے وہ اس پھول کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا۔ اب وہ پیچھے جا نہیں سکتا تھا، تو ایسا کرتے کرتے وہ اس لائن کے اینڈ میں پہنچ گیا جہاں پر تھوڑے ہی پھول تھے اور ان میں سے بھی زیادہ تر مرجھائے ہوئے تھے۔ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا ان مرجھائے ہوئے پھولوں میں سے توڑنے کے علاوہ، تو اینڈ میں اس نے وہی کیا، انہی مرجھائے ہوئے پھولوں میں توڑ کر اپنے بابا کے پاس لے گیا اور ان کو پوری بات بتائی کہ بابا، میں لانا تو سب سے اچھا پھول چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں شروع میں ہی سمجھ کر کوئی بھی پھول توڑ لوں کہ وہ سب سے اچھا پھول ہے تو آگے آنے والے اس سے بھی اچھے پھول کہیں چھوٹ نہ جائیں۔ اسی چکر میں آگے بڑھتا چلا گیا اور اینڈ میں میرے حصے میں یہی پھول آیا۔ ساری بات سننے کے بعد اس کے بابا نے اسے سمجھایا اور کہا، مان لو یہ پھولوں کی لائن تمہاری زندگی کی طرح ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پھول ہیں یہ زندگی کی خوشیاں ہیں جن کو تم سب سے اچھے پھول کے انتظار میں نظر انداز کرتے چلے گئے، اور اینڈ میں سب سے اچھے پھول کی جگہ تم یہ مرجھایا ہوا پھول لے کر آئے۔ یہی سیم چیز ہم ہماری زندگی میں بھی کرتے ہیں، بہت بڑی خوشی کے انتظار میں ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، بڑی کامیابی کے انتظار میں، پرفیکشن کے انتظار میں ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، کسی بہت بڑی کامیابی کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز کو مس کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ سارے اچھے پھول تو پیچھے ہی چھوٹ گئے
تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ اور لاسٹ بات، کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے بنگلے ہیں۔ کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ تو فرینڈز، خوشیوں کو پلس کیجئے اور غموں کو مائنس کیجئے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اور میرے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور اچھا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور صبر کرو، شکر کرو اور زندگی میں آگے بڑھو۔